الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. جنگ حنین. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے. تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا. فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے. پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا، ان کا اعتقاد تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوق در جوق بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے. ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا. ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا. جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا درید بن سما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے. اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا. 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ صاحب کے ساتھ آیا تھا اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوقت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. لیکن خداوند عالم کو صحابہ اکرام کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا. چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن کے اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے. ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں کھڑ گئے. حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثاروں کے سوا سب وہاں پر موجود نہیں تھے. تیروں کی بارش ہو رہی تھی. 12,000 کا لشکر نظر نہیں آ رہا تھا مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے:
انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن مطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا، یا معاشر الانصار، فوراً آواز آئی، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا، یا ایھا المہاجرین، یا للمہاجرین، فوراً آواز آئی، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے۔ لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو اس کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، فوج کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن حکیم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ تو صحابہ فخر کر رہے ہیں کہ آج تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، صحابہ کی بات اللہ نے پسند نہیں فرمائی، تو آج ہم لوگ تو کسی گنتی میں نہیں۔ ہم لوگ اگر اکڑیں، ہم لوگ اگر بڑی بڑی باتیں کریں کہ میرے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھیماکا ہوں، میں یہ بہت بڑا بھائی ہوں، بہت بڑا افسر ہوں، اگر ہمارے اندر بھی یہ عجب، یہ بڑا پن آ گیا تو سمجھ لیجیے ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دیا ہے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ تو بڑی باتیں، بڑا بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی انکساری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوطاس میں جمع ہو گئیں اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزی ہوں۔ اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوطاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوطاس کی طرف بھیج دی۔ درید بن سما کی کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن سما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے۔ اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ نے دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو حضرت ابو عامر نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جوش میں بھرے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ اے بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے گرم گرم تانا سنا تو ٹھہر گیا۔ پھر دونوں میں تلوار کے دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چچا جان، خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا، تو چونکہ زہر میں بجھایا ہوا تیر تھا اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر نے اپنی جگہ
حضرت ابو موسیٰ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پہلو اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ اس دعا میں ہاتھ بلند کرنا یہ حضور کی سنت ہے، خوب اونچے ہاتھ کرنا چاہیے، یعنی گڑ گڑانا چاہیے۔ آج کل دعا بھی ایسے مانگتے ہیں، کوہنیاں جو ہے وہ ران پر ٹکی ہوئی ہے، بالکل مرے دلوں سے دعائیں مانگتے ہیں، پر دعا کو بہت لجاجت کے ساتھ، بہت ہی روتے ہوئے کاش رونا آ جائے دعا مانگتے ہوئے۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اس کی بارگاہ میں رو دیں، خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ ایسے بس یہ رسمی دعا یہ کوئی مطلب کی نہیں ہے، اللہ قبول کرے بات الگ ہے، پر حقیقی دعا یہ ہے جو انبیاء کرام، اولیاء کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، گڑ گڑا کر، رو رو کر، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ ایسی دعا کرنا ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما دے۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس تھا، ان کے لیے بھی دعا فرما دی۔ بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری نے درید بن سما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن سما بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ عنہ نے خود اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیماء رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئی۔ یہ غزوہ جنگ حنین، اس کے بعد میں یہ دوسری جنگ ہوئی جس میں جو حنین سے جو کافر بھاگے تھے وہ یہاں جمع ہوئے تھے، ان کا بھی سمجھو کہ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا۔ آپ نے ابھی سنا کہ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ اوطاس میں جا کر ٹھہری تھیں جس کو ابھی ختم کیا گیا، اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزی ہو گئی۔ اوطاس کی فوجیں تو آپ سن چکے کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئیں اور سب گرفتار ہو گئیں، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور اوطاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا جس کے چاروں